اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اساتذہ کرام معزز سامعین اور میری طرح شمع علم کے پروانوں السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع اسلام میں اخلاقیات کی اہمیت، اس میں کردار سے مجسم ہو جا، اس میں کردار سے مجسم ہو جا کہ دنیا صدی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ خلاف کے اچھے بھی ہوتے اور برے بھی، اگر کوئی شخص ایسے کام کرنے کا عادی ہو جائے جو شریعت کے مطابق ہو اس کے خلاف اچھے ہیں، اگر کوئی شریعت کے خلاف ہو اس کے خلاف برے ہیں۔ اچھے اخلاق کو فضائل اخلاق کہتے ہیں، برے اخلاق کو فضائل اخلاق کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت مومن کے مال میں سے جو چیز میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ نبی اور اسلام نے اخلاقیات پر بہت توجہ کی ہے اور اپنے پیروکاروں کو بتایا ہے اخلاقیات سے کسی سے مسکرا کر ملنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر، شکر، توکل، قناعت، عفت، عصمت، شجاعت، بصارت اور سجاوت جیسے اہم و صاف اخلاقیات کا اہم ترین جزو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پاک قرآن میں سچائی، دیانتداری، رحم، سخاوت، وفاداری، وعدے کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، دوستوں کی ہمدردی، مخلوق خدا کی خیر خواہی، کاستمار مچھلی پاندو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن بنا تربیت دیتا کہ ناممکن ہے کوئی بھی اس کے اقتراء کو بھی پا سکے اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بلا شبہ اخلاق کی علامتوں میں مرکز ہے۔ ونبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ونبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریبی ارادے غریبی کبر لانے والا، اسی سے تیاری مقام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا معاون، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بندش کے دلوں میں گھر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سائے کن آیا، اتر کر ہیرا سے سائے کن آیا، ساتھ ایک نسبہ کے بیان لایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے قرآن حکیم سب کا سب آئینہ المصطفیٰ ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے، مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق کا سب سے اچھا ہو۔ ایام جاہلیت میں عرب کے معاشرے کے اندر اخلاقی اور برائی حالت انتہائی ابتر ہو چکی تھی، کوئی ایسی اخلاقی برائی نہ تھی جان میں پائی نہ جائے وہ چلن من کے جتنے تصور آشیانہ، چلن من کے جتنے تصور آشیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یہ ان کا ہی گانا، فضاتوں میں کرتا تھا ان کا زمانہ، وہ تھے قتل غارب میں چلا گیا ایسے، وہ تھے قتل غارب میں چلا گیا ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باکی جیسے۔ ان حالت کے اندر نہ صرف آپ نے اخلاق کی تعلیم دی بلکہ خلق عظیم کے پیکر میں شامل کیا۔ آپ کے اخلاق عالیہ کا اعتراف اخلاق کو بھی ہے، غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا اللہ قلم تیرے ہیں، تو ما الینا الا البلاغ المبین۔